میری فجر کی نماز کبھی کبھار جماعت سے رہ جاتی ہے اور میں ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دو عمل آپ نے کیے نا، ایک تو فجر کی نماز چھوڑ دی تو بالکل حرام کام ہے جی، کہاں سے ٹھیک ہے؟ مجبوراً چھوٹ گئی کبھی کبھار تو ظاہر ہے آپ نے اس دن کی وہ نمازیں پوری کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے۔ ویسے تو اس کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے ظہر کا بھی انتظار نہیں کرنا، وضو کر کے پہلے نماز پڑھنی ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے۔ اتنی دلیری نہ دکھائیں کہ آپ فجر کے لیے ایک تو اٹھے نہیں ہیں اور اوپر سے اتنے سست ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو ظہر کے ساتھ ہی جا کے پڑھوں گا۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی، ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بھی فجر کی نماز رہ گئی تھی۔ حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی لیکن وہ بھی سو گئے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، سورج کافی بلند تھا، آپ نے کہا کہ پہلے تو یہاں سے اس پڑاؤ کو اٹھاؤ، اس جگہ پر شیطان کا غلبہ ہوا جس کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی۔ پھر دوسری جگہ پڑاؤ کیا، اذان دلوائی، نبی علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے اینڈ پہ اناؤنسمنٹ کی نماز کے بعد کہ اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آسانی دی ہے کہ اگر کبھی مجبوراً ایسا ہو جائے تو گلٹ فیل نہ کرے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے وہ آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ تو اس کو آپ ڈیلے نہیں کریں گے، ظہر تک ٹائم ہے تو فوراً اسی وقت نماز پڑھیں، اور فجر کی سنتیں بھی آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ قضا نہیں ہوگی نماز کی، یہ ادا ہی ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ لیکن رات کو ٹائم پہ سویا کریں۔ اگر آپ نے روٹین بنائی ہے رات کو 2-2:30 بجے سونے کی تو پھر فجر کے وقت تو آپ نہیں اٹھ سکتے۔ یہ تو آپ رات ہی سے ایک بدنیتی کے اوپر مبنی کام کر رہے ہیں، اور آپ جان بوجھ کے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جائے، تو آپ گناہ گار تو ہوں گے۔ پھر بہرحال گنتی تو پوری کرنی ہے جی۔ قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا معاوضہ لینا چاہیے، ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اتنے لوں گا تو آؤں گا۔ تلاوت کیا کوئی قرات کی محفل ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں، نہ محفل نعت کا آپ اس طرح کا معاوضہ طے کر سکتے ہیں، نہ قرآن پڑھنے کا۔ ہاں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بلواتا ہے تو آپ اس سے آنے جانے کا خرچہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کا رائٹ ہے۔ ظاہر ہے تلاوت کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پہ جانا تو آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ گھر بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر قرآن کی تعلیم دینے کا معاوضہ آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں ٹیچر کے طور پر، وہ جائز ہے، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ سب سے بہترین کمائی ہے جو انسان قرآن کے ذریعے کماتا ہے۔ اسپیسیفکلی تو وہ قرآن کے دم سے متعلق تھی حدیث، لیکن محدثین نے اسے ایکسٹراپولیٹ کیا ہے کہ اصلاً یہ چیز ثابت ہوگی کہ قرآن کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن کا دم کر کے معاوضہ لینا جائز ہے اور نبی اسلام نے اسے سنت ٹھہرایا، خود بھی اس معاوضے کی بکریوں میں سے کچھ حصہ تناول فرما کے اسے انڈورس کر دیا، تو بدرجہ اولا قرآن کی تعلیم کا معاوضہ بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھانا میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح آپ باقی معاملات کے لیے ٹیچر ہائر کرتے ہیں تو ٹیچر ہائر کریں۔ البتہ اگر کوئی ٹیچر بغیر معاوضے کے پڑھا سکتا ہے اور جو پڑھنا چاہ رہا ہے وہ معاوضہ افورڈ نہیں کر سکتا، پھر آپ کے اوپر واجب ہے، اگر آپ آسانی سے اس کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں تو آپ اسے بلا معاوضہ ہی پڑھائیں گے۔ پھر اگر آپ اس سے معاوضہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے سے محروم رہتا ہے، پھر آپ مجرم ہیں۔ اور اسی کے لیے وہ آیا ہے، وہ ایک غریب صحابی سے سنن ابی داؤد میں آتا ہے، وہ ایک تیر کمان ڈیمانڈ کر لی تھی ایک صحابی نے قرآن سکھانے کے عوض، تو نبی الاسلام نے فرمایا یہ آگ کی کمان ہے جو تم اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ نہیں لیا جا سکتا، تو وہ ایک اسپیسیفک کیس ہے۔ باقی اجماع امت ہے اس بات کے اوپر کہ قرآن پڑھانے کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے ٹیچنگ کے طور پر۔ باقی یہ قرآن نہیں جو یہ اتنے قرآن پڑھ کے بخش دیے، اب تو خیر وہ معاوضہ بھی ختم ہو گیا۔ ہم اگلے دن ایک قبرستان گئے رات کے وقت مجبوراً، تو وہاں پہ باقاعدہ اسپیکر کے اوپر پوری رات تلاوت لگی رہتی ہے،
ترجمے کے ساتھ. وہ قبرستان کے مردوں کو سنا رہے, یعنی قرآن مردوں کے لیے تو نازل ہی نہیں ہوا تھا, قرآن تو زندوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ وہ اپنی آخرت بنائیں. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا اپنے ساتھ کر لیا. اب باہر سے قرآن پڑھ کے وہاں تلاوت لگا کے ان مردوں کو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, زیادہ زیادہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, وہ بھی اللہ کی مرضی. اب مجھے بتائیں, جس شخص نے اللہ کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ پوری زندگی قرآن کھول کر دیکھتا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا, اس کی میت پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو کتنی قرآن کی توہین آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ شخص تو قرآن کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ خود کھول کے پڑھے, اب تم اس کی میت کے پاس بیٹھ کے کھول کے قرآن پڑھ رہے ہو کہ جی اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے. لتر نہ پہنا ایسے بندے نو, تماشا بنایا ہوا انہوں نے, باقاعدہ ریٹ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قرآن پڑھوانا ہے تو 500 روپے ریٹ ہے, اگر آپ نے 2 پڑھوانے ہیں تو ٹھیک ہے 800 دے دیں, 200 چھوڑ دیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اور وہ بھی قرآن وہی والے پڑھتے ہیں, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہوتی ہے یا بسم اللہ پڑھ کے انگلی پھیری ہوتی ہے. 500 ہی تو پھر اتنا ہی قرآن لبے گا نا تانوں.